بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنتی عورت۔ حضرت شعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگوں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ کون مال نفع بخش ہے تاکہ اسے اختیار کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے نفع بخش چیز یہ ہے کہ اسے ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل نصیب ہو، اور ایسی ایماندار بیوی ہو جو اس کے دین پر مدد کرنے والی ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں؟ وہ کون ہے؟ ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر پر فریفتہ، زیادہ بچے جننے والی، جب یہ غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت شوہر کو راضی کرتے ہوئے کہے، میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے، میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک کہ تم خوش نہ ہو جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت جب 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو، اپنی ناموس اور عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت اور مرتبے کی بات ہے۔ جنت میں داخل ہونے کا کس قدر آسان نسخہ ہے۔ عام طور پر عورتیں نماز میں کوتاہی کرتی ہیں، پڑھتی نہیں ہیں، یا چھوڑ کر پڑھتی ہیں، یا سستی سے وقت گزارنے کے بعد پڑھتی ہیں۔ تو عورتوں نماز کی پابندی کر لو، شوہر کی خدمت کر لو اور مزے سے جنت میں چلی جاؤ۔ شریعت نے عورتوں سے بہت کم اور آسان عمل پر جنت کا وعدہ کیا ہے۔ مردوں کے مقابلے میں ان سے کم عمل کا مطالبہ ہے۔ عورت کا جنت میں جانا آسان ہے۔ گناہوں سے بچی رہیں، نماز کو نہ چھوڑیں، شوہروں کی خدمت و اطاعت سے خوش رکھیں، بس جنت کا ٹکٹ پالیں، جس دروازے سے چاہیں جنت میں داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شوہر اسے دیکھے تو اسے خوش کر دے، جب کسی کام کا حکم دے تو اس کی اطاعت کرے اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور اس کی مرضی کے خلاف مال کو خرچ نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ ایسی خوش مزاج اور خوش اخلاق بیوی ہو کہ شوہر جب گھر آئے تو بیوی سے ملاقات اور بات چیت کرے تو اسے نرمی سے، پیار محبت سے، مسکراتے ہوئے بات کرے۔ اگر شوہر پریشان اور رنجیدہ بھی گھر آئے تو بیوی شوہر کو اپنے حسن برتاؤ اور حسن اخلاق سے شوہر کو خوش کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ شوہر کے آگے منہ بنا کر بیٹھی رہے، پوچھے تو شکایتوں کے انبار شروع کر دے، آتے ہی چنگاری کو آگ بنا کر پیش کر دے، رائی کے دانے کو پہاڑ بنا کر دکھلائے۔ ایسی عورت شوہر کو خوش کرنے والی نہیں بلکہ اسے جہنم میں ڈالنے والی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عورتوں کی جماعتوں، یاد رکھو جو تم میں سے نیک ہے وہ نیک لوگوں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گی، پھر جب ان کے شوہر آئیں گے تو ان کو غسل دے کر اور خوشبو لگا کر شوہروں کے حوالے کر دی جائیں گی۔ سرخ اور زرد رنگ کی خوبصورت سواریوں پر اور ان کے ساتھ بچے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے موتی۔ عورتوں کے لیے کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے کہ جو ان میں نیک ہوں گی، صالحہ ہوں گی، نماز روزہ اور تلاوت کی پابند ہوں گی، گناہوں سے بچنے والی ہوں گی، وہ مردوں سے پہلے جنت میں جائیں گی۔ یہ تو واقعی رشک کی بات ہے، اور کس طرح شان سے اپنے بچوں سمیت جنت میں جائیں گی۔ آج نیکی اور صلح والی زندگی اختیار کر لو، کل شان کے ساتھ مردوں سے پہلے جنت میں چلی جاؤ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے اللہ پاک نے نیک عورت سے نواز دیا، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آدھے دین سے مدد کر دی، اور اسے چاہیے کہ باقی نصف دین کے بارے میں خوف خدا اختیار کرتا رہے، یعنی اسے بھی حاصل کرے۔ نیک اور صالح عورت کو آدھا دین کہا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسی مبارک عورت کی وجہ سے دین اور دنیا دونوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ دنیا کا فائدہ یہ ہے کہ محبت اور سکون سے گھریلو زندگی خوشگوار طور سے گزرتی ہے، خدمت و اطاعت سے شوہر کو راحت ملتی ہے، سکون ملتا ہے، بچوں کی تربیت بہتر اور دینی ہوتی ہے، اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ دین کے معاملے میں شوہروں کی مدد کرتی ہے۔ نماز، روزہ، تلاوت، دوسرے دینی امور میں شوہر کو سہولت ہوتی ہے
اور عبادت کا زیادہ موقع ملتا ہے۔ بیوی کی صلح کی وجہ سے گناہ اور خواہش کا گھر میں دخل نہیں ہوتا۔ اولاد نیک اور صالح ہوتی رہتی ہے جو والدین کے حق میں دنیاوی سکون اور آخرت کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہوتے ہیں۔ خصوصاً اس زمانے میں نیک عورت بہت بڑی دولت ہے جس کی اہمیت آج کے دور میں مال اور عیش کی وجہ سے نہیں ہے۔